بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران مکرم، ہم نے بیان کیا تھا کہ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو برادران مکرم، جو جملہ خبریہ ہے اس کی تعریف بھی ہم نے بیان کر دی تھی۔ اس کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس کی ہم نے دو قسمیں بیان کی، جو کہ صاحب نحو میر نے بیان کی۔ صاحب نحو میر کے نزدیک جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسری ہے جملہ فعلیہ۔ لیکن یہ ذہن نشین کر لیں کہ امام اخفش جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ کی ایک تیسری قسم ہے جس کا نام جملہ ظرفیہ ہے، اور زمخشری کہتے ہیں کہ جملہ خبریہ کی ایک چوتھی قسم ہے جس کو جملہ شرطیہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے صاحب نحو میر کے نزدیک اور نحو میر کی ترتیب پر ہم نے جملہ اسمیہ کی تعریف کر دی تھی۔ جملہ اسمیہ کی تعریف کرنے کے بعد اب ہم اس وقت جملہ اسمیہ کی علامات کو بیان کریں گے کہ جملہ جو اسمیہ ہے وہ کون سا جملہ ہوتا ہے، اس کی علامات کون سی ہے۔ تو برادران مکرم، جملہ اسمیہ کی علامات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے علامات عامہ۔ علامات عامہ ایسی علامات ہوتی ہیں جو کہ جملہ اسمیہ میں بھی پائی جاتی ہیں، جبکہ جملہ اسمیہ کے غیر میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری قسم ہے علامات خاصہ، یعنی ایسی علامات جو صرف جملہ اسمیہ میں پائی جاتی ہیں، جملہ اسمیہ کے غیر میں نہیں پائی جاتی۔ تو برادران مکرم، علامت کا لغوی معنی ہوتا ہے نشان، اور اصطلاح میں ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کہ اسی میں پائی جائے اس کے غیر میں نہ پائی جائے، اس کو کہتے ہیں علامات خاصہ۔ تو اب ہم نے یہاں پر علامات عامہ کو بیان کرنا ہے، اس کی پہلی قسم جو علامات عامہ ہے۔ تو برادران مکرم، علامات عامہ میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جس سے بات شروع ہو، جس سے بات شروع ہو وہ مبتدا ہے، اور جس پر بات مکمل ہو، بات تام ہے، وہ خبر ہے۔ جیسے الذین یؤمنون بالغیب، اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اور اولئک علی ھدی پر بات تام ہو رہی ہے جو کہ خبر ہے۔ اور ہم نے یہی کہا تھا کہ جس سے بات شروع ہو وہ مبتدا ہوتا ہے، اور جس پر بات تام ہو، مکمل ہو، وہ خبر ہے۔ اسی لیے الذین یؤمنون بالغیب مبتدا ہے، جبکہ اولئک علی ھدی یہ خبر ہے۔ اور دوسری علامات عامہ میں سے دوسری علامت کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو وہ مبتدا ہے، اور جو بات کی جا رہی ہے وہ خبر ہے۔ تو برادران مکرم، اب ہم کہتے ہیں کہ مدرسہ طویل ہے، لمبا ہے مدرسہ، تو اب جس کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے مدرسہ۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جس کی بات کی جائے وہ مبتدا ہے، تو اب مدرسہ مبتدا ہے، اور جو بات کی جا رہی ہو، یعنی مبتدا مدرسہ تھا، پھر جو بات کی جا رہی ہے تو اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو اب طویل ہونا، یہ مدرسہ کے متعلق بات کی جا رہی ہے، تو اب المدرسہ طویلۃ، تو اس میں مدرسہ جو ہے وہ مبتدا ہے اور طویلۃ یہ خبر ہے۔ اور علامات عامہ میں سے جو تیسری علامت ہے کہ مبتدا ہمیشہ ذات ہوتا ہے،
اور جو خبر ہے وہ ذات مع الوصف ہوتی ہے۔ تو برادران مکرم کہ جو مبتدا بنے گا وہ ہمیشہ کے لیے ذات ہو، کبھی صفت جو ہے وہ مبتدا نہیں بن سکتی۔ جیسے قائم اسم فاعل کا صیغہ ہے، صفت کا صیغہ ہے، تو اب یہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ ہاں ایک صورت میں بن سکتا ہے کہ جب ہم صیغہ صفت سے اس کی ذات مراد لیں، وصف مراد نہ لیں، تو تب جو صیغہ صفت ہے وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ تو بات وہیں جا کر پہنچی کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ ذات ہے، اور جو خبر ہے وہ ذات مع الوصف ہے، اور جو خبر ہے وہ صیغہ صفت بھی ہو سکتی ہے اور فعل بھی آ سکتا ہے، یعنی ذات مع الوصف کا مطلب یہی ہو گیا۔ جیسے زید قائم میں اب زید ذات ہے تو یہ مبتدا، اور قائم یہ ذات مع الوصف ہے تو یہ خبر ہے۔ اور چوتھی علامات عامہ سے جو چوتھی علامت ہے وہ ہے کہ مبتدا کے اردو ترجمہ میں سکون آتا ہے، اور خبر کے اردو ترجمہ میں ہے، نہیں، ہے، ہوں اور تھا وغیرہ آتے ہیں۔ تو برادران مکرم جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، اب سکون زید کے آخر میں سکون ہے تو یہ مبتدا ہے، اور کھڑا کے ساتھ ہے تو یہ خبر ہے۔ اور ہم نے یہی کہا تھا کہ مبتدا کے اردو ترجمہ میں سکون آتا ہے، جبکہ خبر کے اردو ترجمے میں ہے، نہیں، ہے، ہوں اور تھا وغیرہ آتے ہیں۔ جیسے ما زید بقائم، زید کھڑا نہیں ہے، انا قائم میں کھڑا ہوں، کان زید قائما زید کھڑا تھا، ہم قائمون وہ کھڑے ہیں۔ تو برادران مکرم یہ تھی علامات عامہ۔ یہ نہیں سمجھنا کہ جہاں پر بھی یہ علامات پائی جائیں گی وہ جملہ اسمیہ ہوگا، نہیں، بلکہ جہاں پر جملہ اسمیہ ہوگا وہاں پر یہ علامات پائی جائیں گی، اور جہاں پر یہ علامات پائی جائیں ضروری نہیں ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہو، یہ علامات عامہ ہیں، اس جملہ اسمیہ کے علاوہ میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔